بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ۔ پارہ 22 سورہ سبا رکوع 3 آیات نمبر 24، 25، 27 آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین کی صفات میں سے صفت رزاق کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے پوچھ لیجئے کہ تم پر آسمان و زمین سے پانی برسا کر نکال کر نباتات پیدا کر کے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جواب متعین ہے کہ اللہ تعالی ہی روزی رساں ہے، اور جب اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو معبود اور مسجود بھی ہے۔ پھر مسئلہ توحید میں یا تم صریح ضلالت گمراہی پر ہو یا راہ راست پر ہو، دونوں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ توحید اور شرک دونوں متضاد چیزیں ہیں، دونوں صحیح اور حق نہیں ہو سکتی، دونوں طرح کا عقیدہ رکھنا اہل حق نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ ان دونوں عقیدوں میں سے صرف ایک ہی عقیدہ کو اپنائے۔ توحید کا راستہ حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، جبکہ شرک کا راستہ ضلالت، سفاہت، جہالت کا راستہ ہے۔ اور ان مشرکین کے ساتھ مکالمہ مباحثہ کے دوران ضرور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ ہم کھل کر حق اور سچ بیان کرتے ہیں، حق اور سچ بیان کیے ہیں اور سچ اور حق بیان کریں گے۔ اب تم اور ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تم سے ہمارے اعمال کے حوالے سے بحث پرس نہیں ہوگی، اور ہم سے تمہاری بدعمالی کے حوالے سے سوال نہیں کیا جائے گا، بحث پرس نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مشرکین کو خطاب ہے کہ جب دلائل واضحہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر مطلق ذات ہے، اور یہ بھی واضح ہو چکی ہے کہ یہ اصنام اور بت بے بس ہے، کمزور ہے، جن کے بے بسی کمزوری کا مشاہدہ تم بھی کر چکے ہو۔ تو ان تمام دلائل و حجج میں مشرکین کو خطاب ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، جو صریح گمراہی ہے، شقاوت ہے، ضلالت ہے، سفاہت ہے، گمراہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اس مقام پر بئی مقام جو حاکمانہ عنوان اختیار کیا ہے، یقیناً دعوت و تبلیغ اور مخالفین کے ساتھ، اہل باطل کے ساتھ بحث و مباحثہ، مناظرہ، مکالمہ کے حوالے سے بہترین ہدایت ہے کہ اجتماعی ضدین غلط ہے،
توحید اور شرک دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ کوئی سمجھدار ذی عقل انسان شرک کو حق نہیں کہہ سکتا، توحید کو کوئی ذی شعور باعقل انسان، سمجھدار انسان باطل نہیں قرار دے سکتا۔ اور آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ایک وقت ضرور آئے گا اور ضرور آنے والا ہے جس میں ہمارے رب سب کو ایک جگہ پر جمع کرائیں گے، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک طریقے سے عملی فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کے شان عالی اور قدرت کاملہ کی دلائل سن لیے، تم نے اپنے بتوں کی بے بسی بھی دیکھ لی، ذرا مجھ کو تو یہ دکھلاؤ کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے، مستحق عبادت سمجھا ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں، ایسا مت کرو۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں۔ مستحق عبادت، مستحق حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اور فرمایا قل کہہ دیجئے من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات آسمانوں سے، والارض زمین سے، قل کہہ دیجئے اللہ، اللہ ہی دیتا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، لَعَلَىٰ ہُدًى یا ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین یا صریح گمراہی پر۔ قل کہہ دیجئے لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما اجرمنا، اس کی نسبت جو ہم نے جرم کیا ہے، ولا تسألو اور ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، عما تعملون ان کے بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا، جمع کر دے گا ہمیں ربنا، ہمارا رب، ثم یفتح پھر فیصلہ کر دے گا، بیننا ہمارے درمیان، بالحق انصاف سے، وہو الفتاح العلیم اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ارونی، دکھاؤ مجھے، الذین الحقتم، جن کو تم نے اوصلتم ملایا ہے، بھی اس کے ساتھ، شرکاء شریک، کلا کلمہ رد آئے، ہرگز ایسا نہیں، بل هو اللہ، بلکہ وہی اللہ ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی